وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 9 سے 16 حصہ اول 27-11. درس کا نمبر، آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور، کوہ طور کی قسم. وکتاب مسطور، اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور، اور آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 7. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا. ما لہ من دافع سے کوئی دفع کرنے والا نہیں. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سخت تھر تھراہٹ کے ساتھ لرزے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر بادلوں کی طرح تیزی سے اڑنے اور بکھرنے لگیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، سو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون، جو باطل یعنی بیہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیل دھکیل کر دوزخ کی آگ کی طرف لائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم کی آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، سو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اسلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں. فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو. سواء علیکم، یہ برابر ہے تمہارے لیے. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. سامعین کرام، بہت زیادہ اہم مضامین ہیں، اور اصل میں ہماری زندگی قرآن کے خلاف گزر رہی ہے. یعنی قرآن کے مضامین کے سارے قرآن کے خلاف گزر رہی ہے، ایک بات نہیں ہے. دیکھیں، اس میں ایک بنیادی بات ہے
جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ جاتا ہے تو آپ کا سفر معکوس شروع ہو جاتا ہے، یعنی الٹی طرف. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجوایا تھا تاکہ یہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جائے، یعنی اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلے. تو اللہ کا راستہ تو نور کا راستہ ہے، یہ تو نورانی راستہ ہے. لیکن جب یہ اندھیروں کو، دنیا کیا ہے؟ اندھیرا، پردہ. جب یہ اندھیروں کو منزل بنا لیتا ہے تو اس کا سفر اندھیروں کی طرف شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم سب اندھیروں کے طالب ہیں، اندھیرے چاہتے ہیں. یہ ظاہر کیا ہے؟ اور جو کچھ بھی ہے بتان وہم و گما، وہم و گمان ہے کہ میرا ہے، مال میرا ہے، بیوی میری ہے، شوہر میرا ہے، بچے میرے ہیں، یہ پوتے ہیں، میرے نواسے ہیں، یہ گھر ہے، یہ عہدہ ہے، میں 3 اسٹار جنرل ہوں، 4 اسٹار جنرل ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. یا ایک گدھا گاڑی ہے جس کی، وہ کہتا ہے بس میری یہی کل کائنات ہے، گدھا گاڑی والا. اسی طرح ہر ایک کو دیکھ لیں. دنیا کو آپ نے اپنی پونجی قرار دے دیا تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہے؟ اللہ. یہاں پہ دیکھیں، اس آج کے سبق میں بہت سے نکات ہیں. ایک تو جو پہلا نقطہ ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں اس دن ان کے لیے بڑی تباہی ہے. اور دیکھیں، اس میں کوئی خاص سوچ و بچار کی فرق نہیں ہے. کیا کس چیز کو جھٹلایا؟ جو گزر گیا مضمون، ان عذاب ربک لواقع. تھوڑی سی سمجھ بوجھ سے کام لے، زیادہ نہیں. یعنی یہاں پہ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی جو مضمون گزر چکا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. اب اس بات کو کوئی جھٹلائے گا اور ہم سب جھٹلا رہے ہیں. آج کا مسلمان تو آخرت کو اور یوم جزا کو جھٹلا رہا ہے اپنے عمل سے. ہمیں پکا یقین ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، دیکھیں گے دیکھا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو ہمیں تو یقین نہیں ہے. دیکھیں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دنیا میں جیسی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اس سے ہمارے یقین کے مطابق ہے. ایک بات ہے اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، کوئی نیا سننے والا ہوگا تو اس کو بھی میں یہ بات ضرور سمجھا دوں. ہر انسان اس وقت، یہاں تک کہ 3 سال کا بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے یقین کے مطابق کرتا ہے. 10 سال کا بچہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے یقین کے مطابق کر رہا ہے. میں خود جب 10 سال کا تھا تو مجھے اپنے علاوہ اور لوگوں کے فیصلے پسند نہیں آتے تھے. میری عمر 10 سال تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ میں خود محسوس کر رہا تھا اس وقت. اور جو معاملات تھے، دینی معاملات تھے، میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس میں بھی میں اپنے تحفظات رکھتا تھا کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کہ نیک لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے، نیک لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن وہ 10 سال میں میرے اپنے تحفظات ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی توپ چیز تھا. عام ذہنیت، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنی کہانی دیکھ لیں، جو بھی آپ سوچتے تھے. یا آئیڈیل، میرا آئیڈیل دنیا تھی. 10-12 سال کی عمر میں دنیا ہی کے متعلق سوچتا تھا. ظاہر ہے میرے ماں باپ نے ایسے ہی ہمیں تربیت دی ہے. ہم سب کے، یعنی یہی صرف میرے ماں باپ کی بات نہیں ہے. صدیاں ہو گئی کہ جو نسل چلی آ رہی ہے وہ سب اپنے انجام سے غافل اور دنیا کے لیے ہوشیار، آخرت کے لیے غافل.
مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، لیکن یعنی ہدایت ملی اور میں نے قبول کر لی، یہ بات بھی ہے نا. چلے ٹھیک ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کا خاص کرم ہوا، فضل ہوا. تو میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور میں بات کر رہا ہوں ویل یومئذ للمکذبین پہ، جو جھٹلانے والے ہیں. کیا جھٹلا رہے ہیں؟ یوم جزا کو. آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ یوم جزا کو مانتا ہوں اور میرا یقین ہے. حلفاً آپ نہیں کہہ سکتے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حلفاً آپ نہیں کہہ سکتے. اور اگر کہیں میں بھی دیکھیں، بعض لوگ حلفاً کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں حلفاً، تو وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے. آج ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کافر، یعنی اپنی روش کو کافرانہ یا مشرکانہ یا منافقانہ قرار نہیں دیتا. ہر شخص دین میں اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. اس وقت آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہر شخص اپنے جو بھی ویژن ہے، چاہے ایک چوڑا چمار بھی ہے نا، وہ بھی حق کی تلاش میں نہیں ہے. کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے بس ٹھیک ہے. ہم سب کا یہی حال ہے. یہ ظاہری کلمہ پڑھنے کو اور کچھ روایتی طور پہ اعمال کرنے کو ہم کافی سمجھتے ہیں. کافی نہیں بلکہ مکمل سمجھتے ہیں. اگر کوئی کلمے کے مطلب سے بھی آگاہ نہیں ہے، یوم جزا کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. دنیا کو اس نے پھر اس نے نماز روزے کا پابند ہے، وہ کہتا ہے میرا دین مکمل ہے. دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ خود اندازہ لگائیں اپنے متعلق کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے. آپ کی نظر میں دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں معلوم. اللہ ماشاء اللہ کی بات ہے کہ جن کو معلوم ہے ٹھیک ہے، ان سے میں بحث نہیں کر رہا. تو یہ ہے مطلب ساری صورتحال میں نے آپ کو بتا دی. بات میں کر رہا ہوں فویل یومئذ للمکذبین، پھر اس کی تفصیل آ رہی ہے. مکذبین، جھٹلانا، اس کا تو میں نے آپ کو مطلب بتا دی. کس کو جھٹلانا؟ دیکھیں جب آپ نے آخرت کو جھٹلا دیا اپنے عمل سے، اور وہ ہم کر رہے ہیں، تو آپ نے رسالت اور توحید کو بھی جھٹلا دیا. اب آپ اللہ کی بندگی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ بات میں تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہوں. آپ یا تصدیق، ہم لوگ یا تصدیق کرنے والے ہیں یا جھٹلانے والے ہیں. سورہ معون کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ ہمارے لیے. نمازیوں کی بات ہو رہی ہے. سورہ معون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ مشرکوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی اس میں بات ہے ساری. کیا دیکھا ہے تم نے ان نام نہاد مسلمانوں کو آج 2023 کے، آج 2 تاریخ جنوری کے، جو یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں، جو دین کو جھٹلا رہے ہیں. لیکن دونوں مطلب ہیں. دین کا مطلب جو دین اسلام ہے یا جو طرز زندگی ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ایک وہ، اور ایک مطلب اس کا یوم جزا کا ہے. ہم دونوں ادیان کو، دونوں دینوں کو جھٹلا رہے ہیں. یوم جزا کو دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جب آپ یوم جزا کو نہیں مانتے تو اب آپ دین کو جھٹلائیں گے اپنے عمل سے، یعنی دین کو فالو نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. پھر تفصیلات ہیں جو بھی ہیں، لیکن اپنی مرضی. دیکھیں
دین اللہ کی مرضی کا نام دین اسلام ہے، اور شیطان کی پیروی کا نام خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے وہ دراصل شیطان کا پیروکار ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ لفظ ہو سکتا ہے، یہ لفظ بہت سے لوگوں کو یعنی نیا سمجھے یا بہت اس کو بھاری سمجھے، ایسی بات نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ سورہ یاسین کو اٹھا کے دیکھ لیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا مطلب شیطان کی عبادت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس قسم کی بھی آپ کی تسلی ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیں، عبادت کہتے ہیں اطاعت کو۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں نے اس پہ بات کی تھی۔ عبادت اطاعت، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں وہی آپ کا معبود ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ آپ یا جھٹلانے والے ہیں یا تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان قوم جھٹلا رہی ہے حق کو۔ حق کیا ہے؟ آخرت، رسالت، توحید، تینوں چیزوں سے کو ہم جھٹلا رہے ہیں اپنے عمل سے۔ دیکھیں، یہ بات مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، رسول کی پیروی نہیں کر رہے، آخرت کے یعنی جو روز جزا ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے۔ تو جب یقین نہ ہوگا تو بس ختم ہو جائے گی بات۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بہت بھاری بات ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، اللہ تعالیٰ تو تفصیل بتا رہے کہ دنیا کی زندگی تو اس لیے تھی کہ تم حق قبول کر کے حق کے راستے پر چلو اور مال و جان سے جہاد کرو، جاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون۔ اب تم نے دنیا کے کھیل میں پڑ گئے، باطل۔ دیکھیں، حق اللہ، آخرت، توحید، رسالت، دنیا، اگر یہ آپ نہیں قبول کر رہے پھر باقی باطل رہ جاتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، خود باطل، بیہودہ چیز رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہ کریں تو آپ اس کا بیہودہ استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک وہ ہے کوئی گول سا کسی نے وہ بنا لیا ہے۔ چلیں کوئی دوسری مثال سوچ لیتا ہوں کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور کھانا لوگ بھوکے ہیں اور آپ ان کو یعنی گرم چائے لے کے دے دیتے ہیں، تو آپ وہ غلط ایک ٹھیک چیز غلط ٹائم پہ استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بیہودگی یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ فٹ بال کو آپ کرکٹ کے بال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں، یعنی فٹ بال اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں، کرکٹ کے میدان میں۔ اس سے تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی۔ دیکھیں، دنیا جو ہے، یہ بات دیکھیں سمجھنی مشکل نہیں ہے، دنیا عمل کے لیے ہے، دارالعمل ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ ہدایت مکمل ہے، کتاب اور
سنت پیغمبر کا طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو آپ قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ لیکن اگر آپ دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیں، نیت خراب کر لیں اور جی للچا جائے اور منہ میں رال ٹپک آ جائے کہ یار یہ تو کڑکتے نوٹ ہونے چاہیے اور دولت کے انبار ہونے چاہیے، بیوی بچے اور یہ مکان اور یہ سب کچھ، فارم ہاؤس اور عہدہ اور یہ وہ، یعنی اس کو آپ مقصود بنا لیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو مقصود حیات بنا لیں اور اسی کی طرف رخ کر لیں تو آپ نے تو دنیا کو غلط سمجھ لیا۔ دیکھیں ہم سب دنیا کی دوڑ میں دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی کو منزل بنا لیا، تو ہم نے غلط سمجھ لیا اس کو۔ میرے ظاہر ہے یہ ساری لوگوں کا یہ حال ہے، لیکن میں اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دنیا ان کے پاس پوری ہے، مثال کے طور پہ خوب اچھا گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور قبر میں اور کرتے۔ یہ تو قرآن کا مضمون ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو الذین، یہ جھٹلانے والے کون ہیں، ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ ٹائم ضائع کھیل کود رہے، تو ٹائم تو نکل جائے گا۔ مثال کے طور پہ عصر کا وقت ہے، مثال میں بنا رہا ہوں، عصر کا وقت ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن آپ نے ساتھیوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ کوئی گیم لگا لیا ہے، کیرم بورڈ ہے یا تاش ہے یا جو بھی ہے، تو اس میں نماز کا ٹائم نکل جائے تو آپ نے تو وقت کو ضائع کر دیا، نماز قضا ہو گئی۔ دنیا میں آپ ایک ایسی نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں کہہ رہا ہوں، کہ جس کے نتیجے میں آپ آخرت یعنی جنت آپ کی ہو جائے۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کا نچوڑ ہے، نماز بندگی کا اعلان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ تو تھوڑا سا وقت ہے، میری عمر ایک کم 70 سال ہو گئی ہے، کالی داڑھی سفید ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، موت اپنے وقت پہ کھڑی ہے، اپنے یعنی سر پہ کھڑی ہے۔ میں کبھی کبھی جلد کو دیکھتا ہوں، جلد میری وہ بوڑھی ہو رہی ہے، جھریاں پڑ رہی ہیں، اور میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ملاقات کا وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ساری تو آخرت کی تیاری کے لیے تھا یہ وقت، اور آپ کھیل کود میں لگ گئے۔ کھیل کود دیکھیں کیا ہو رہا ہے، گھر میں میاں بیوی آپس میں بس کبھی بیوی ناراض، کبھی شوہر ناراض، کبھی عام طور پہ لڑائی جھگڑے، یہ کیا ہے بےہودگی؟ بھئی اطمینان سے وقت گزارو، میاں بیوی اگر تم مومن ہو یا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق پہچانو اور اس کو دو ایک دوسرے کو۔ لیکن کھیل کود میں لگے ہوئے ہم، تم نے یہ نہیں کیا، شوہر بیوی سے گلہ مند ہے، بیوی شوہر سے گلہ مند ہے، اور بس آئے دن چک پک چک 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 پک پک ہوتی رہتی ہے، کبھی شوہر روٹ جاتے ہیں، کبھی بیوی روٹ جاتی ہے۔ کیا کھیل کود ہے بیہودہ؟ دیکھیں دنیا میں کہ آپ میں پڑ گئے تو آپ پھر بیہودہ ہیں، آپ نے زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ زندگی تو بڑی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، اس میں فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ مکذبین کی علامت اللہ تعالیٰ، الذین ھم فی خوض یلعبون، جو بیہودگی میں پڑے غفلت کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب کرکٹ کیا چیز ہے؟ باقاعدہ ایک کرکٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ ہے یا کاروبار کر رہے ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نہ اجتماعی سطح پر کوئی کام کر رہے ہیں، نہ انفرادی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ یہ بے دینوں کا ایک معاشرہ ہے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک فیصلہ کر لیا ہے
کہ ہم نے اللہ کی طرف رخ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو لبیک نہیں کہنا، ہم نے دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے، اب کسی اور کو ہم لبیک نہیں کہیں گے. یہ ہمارا عملی طور پر فیصلہ بھی ہے اور اعلان بھی ہے. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. گزشتہ سبق میں یہ گزشتہ صورت میں تھا. کیا یہ یعنی ہر پیغمبر کو جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا انہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا؟ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہ تو سرکش لوگ تھے. آج مسلمان قوم سرکش قوم ہے. اجتماعی طور پہ 1.50 کروڑ مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے. سرکشی ہے کہ ہم نے اللہ کو لبیک نہیں کہنا، دین کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے وہ نہیں پوری کرنی. ہم نے بس دنیا کی کھیل کود میں لگے رہنا. یہ کیا ہے اس وقت، کیا صورتحال ہے؟ اگر یعنی مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ قوم کبھی سمجھے گی بھی کہ نہیں، لیکن کوئی آثار نہیں ہے اس قوم کے جاگنے کے، سمجھنے کے اور تقوی کی روش اختیار کرنے کے. اپنے کھیل میں لگے ہوئے. آپ دیکھ لیں یہ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ سارے معاشرے کی کہانی ہے، یہ ساری امت کی کہانی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے میری بات کو. آپ دیکھ لیں اب سارا معاشرہ ہی بددیانت ہے، وعدہ خلاف ہے، اور بات کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں لیکن سب جھوٹے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے. زبان سے کہنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. قانونی مسلمان ہوگا لیکن حکماً ہم کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یوم تمور السماء مورا. جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر. وتسیر الجبال سیرا. اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر. فویل یومئذ للمکذبین. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون. جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. افسحر هذا
أم أنتم لا تبصرون تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے. جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.